السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا انگلش کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے انگلش سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں کور کرنی ہیں۔ پارٹ 2 میں ہمارے پاس بکس کتنی ہیں، ہم اس آن لائن اسٹڈی سسٹم کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے انگلش کے سلیبس کو کیسے کور کریں گے، اور بیسکلی یہ جو آج کا میرا لیکچر ہے وہ سارا اسی پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جائے انگلش کے حوالے سے، انگلش کی سلیبس کے حوالے سے، اور کیا گرامر میں آپ کیا کور کریں گے اور بکس میں آپ کیا کور کریں گے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیکسٹ بکس ڈیفینیٹلی یو ول کور۔ آپ نے بک 1 اور بک 3 آپ نے کور کی تھی انگلش 1 میں، پارٹ 1 میں، تو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس 2 بکس ہیں، ایک ہے بک نمبر 2 اور ایک ہے مسٹر چپس کا ناول۔ بک نمبر 2 میں یہ چیپٹرز ہیں بیسکلی، لیکن یہ والا جو ہے آپ کے پاس ناول ہے اس دفعہ، گڈ بائی مسٹر چپس۔ یہ 2 بکس ہیں، اس میں سے ناول آپ کے پاس نہیں تھا پارٹ 1 میں، جبکہ ادھر پارٹ 2 میں آپ کے پاس ناول ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو ناول کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ اس ناول میں جو ہے 18 چیپٹر ہے۔ یہ پوری کہانی کی شکل میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس طرح سے کہانی شروع ہو اور پھر اینڈ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 18 چیپٹر دیے گئے ہیں، ہر چیپٹر میں ریکلیکشن ہے۔ یہ جو مین کریکٹر ہے مسٹر چپس کی، ایک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا آدمی زیادہ تر اپنے پاسٹ کی میموریز کو ریکلیکٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسٹر چپس جو گڈ بائی مسٹر چپس ہے بیسکلی یہ ناول کا نام، جو کہ جیمز ہلٹن نے لکھا ہے، اس میں بھی مسٹر چپس کی نے پرانی یادوں کو ریکلیکٹ کیا اور ہر ایک چیپٹر میں اس کی ایک ایک پرانی میموری جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسا وہ ٹیچر تھا، کیسا وہ آدمی تھا، اس نے اسکول جوائن کیا تو اس میں کیا کیا چینجز آئے، جب اس کی زندگی میں مختلف کردار آئے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئیں۔ کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو بھی ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں بک 2 کی۔ بک 2 کے 2 حصے ہیں، ماڈرن پروز اور ہیروز۔ اب اس کو لکھا ہوا تو بک میں ایسے ہی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2، بالکل اسی طرح دو حصے ہیں جیسے کہ آپ نے انگلش کی بک نمبر 3 پڑھی تھی، اس میں 2 تھے پارٹس، پلیز اور پوئمس، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں 10 چیپٹرز ہیں، شارٹ ایسے، انفارمیٹیو بھی ہیں، ڈسکرپٹیو بھی ہیں، ہیومرس بھی ہیں، تو تقریباً چھوٹے چھوٹے کوئی 10 چیپٹرز ہیں، کوئی اتنے لینتھی نہیں ہے۔ لیکن جو پارٹ 2 ہے اس میں تقریباً 6 چیپٹرز ہیں اور یہ انفارمیٹیو بھی ہیں، ان میں کچھ بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز۔ جو پہلے 5 چیپٹرز ہیں نا، ان میں ہمیں کسی نہ کسی پرسنالٹی کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ پہلا چیپٹر ہے وہ چرچل نے خود اپنے حوالے سے لکھا ہے، اپنی ایک اسکول میموری کو شیئر کیا ہے، آئی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باقی اس میں فلیمنگ، پاسچر اور رابرٹ کرسٹوفر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی جرنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں پرسنالٹی بیس ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہیں۔ لیکن جو چیپٹر نمبر 6 ہے یہ نیو ایڈیشن چیپٹر ہے اور اس میں ایک بہت ہی سیریس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تھرو آر ڈائلاگ، اینڈ دیٹ ایشو از ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ابیوز۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول فلی کور دس بک، کیونکہ اس بک کا کوئی بھی ہم چیپٹر جو ہے وہ اسکپ نہیں کریں گے۔ اچھا جی، آگے یہاں پہ ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی گرامر کو بھی ہم نے، انگلش لینگویج ہے تو لینگویج میں گرامر کو بہت امپورٹنس حاصل ہے، تو گرامر میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے۔ گرامر میں ہم صرف 3 چیزیں کریں گے، ایڈیمز، ایسے، ٹرانسلیشن۔ آپ نے پارٹ 1 میں کیا تھا پیئر ورڈز، لیکن اب آپ کریں گے ایڈیمز۔ آپ نے پارٹ 1 میں کی تھی اسٹوری اور لیٹر، اب آپ کریں گے ایسیز، اور پارٹ 1 میں بھی ٹرانسلیشن تھی، پارٹ 2 میں بھی ٹرانسلیشن ہے۔ ناؤ دا ڈفرینس از کہ ٹرانسلیشن وہ جو آپ نے پارٹ 1 میں کی تھی وہ تھی بک کے اندر سے کوئی پیراگراف دے دیا جاتا تھا، اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹرانسلیٹ انٹو اردو۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ اردو کا ان سین پیسج آئے گا اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش، بالکل اسی طرح جیسے کہ 10th کلاس میں ایک اردو کا پیراگراف آتا ہے اور آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، بالکل اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو 2 بکس اور گرامر میں یہ 3 چیزیں ہم لوگ کور کریں گے۔ بک سے ہم نے کیا کیا کور کرنا ہے؟ بک سے ہم صرف جو ہے بک اور ناول دونوں سے، یہ جو دونوں بکس ہیں اس میں سے صرف ہم 2 چیزیں پریپیئر کریں گے، کوسچن آنسرس اور سینونیمس، بس۔ اس کے علاوہ جیسے پارٹ 1 میں ہم ٹرانسلیشن، پنکچویشن، ایم سی کیوز، ٹرو فالز، باقی ساری چیزیں بھی بہت سی ہم کرتے تھے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کوسچن آنسر اور سینونیمس۔ لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوسچن آنسر سینٹرلائز ہو سکتے ہیں، چیپٹر کے اندر سے آ سکتے ہیں،
पार्ट 1 में आप सिर्फ एक्सरसाइज के 7-8 सवाल जो दिए होते थे वो प्रिपेयर करते थे और बस, लेकिन यहाँ पर सिनोनिम्स उसी तरह तैयार करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने कंप्लीट पूरा चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रामर में आपने क्या करेंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेंगे, ईडियम्स, ऐसे, ट्रांसलेशन। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूरी ग्रामर आपने क्यों पढ़नी है, उसकी रीज़न एक ये भी है कि एक तो आपने ट्रांसलेशन जब करनी है तो डेफिनेटली आपको इस लैंग्वेज की ग्रामर की नो हाउ होनी चाहिए, कैसे ट्रांसलेट करना है ये सारा आपको पता होना चाहिए, टेंसेस पे फुली एक आपको कमांड होनी चाहिए। सेकंड एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें 5 नंबर का सवाल ऐसा होता है कि 4 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होता है। वो ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब किसी किस्म की भी मिस्टेक हो सकती है। जब आपने ग्रामर कंप्लीट पढ़ी हुई होगी तो वो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव का भी एक 5 नंबर वाला सवाल आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए भी हम ग्रामर पूरी पढ़ेंगे और उस सवाल के लिए भी ग्रामर पूरी पढ़ेंगे, और ईडियम्स और ऐसे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू मेमोराइज, ठीक है जी। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस था जो कि हमने इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन में कवर करेंगे।